یہ واقعہ 1960 کا ہے۔ میرے فادر علی گڑھ ITI میں پرنسپل تھے۔ ہم کیمپس کے ایک ہی کوارٹر میں رہتے تھے اور وہ گرمیوں کے دن تھے۔ ہم باہر برآمدے میں سب سو رہے تھے۔ رات کے قریب 1 بجے سپروائزر RK سنگھ جو کہ سیکیورٹی کا کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے کہا کہ اپنے فادر کو کہو، جو کہ اندر صحن میں سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگایا اور وہ باہر آئے۔ سنگھ صاحب نے بتایا کہ مشینیں کام کر رہی ہیں اور ان کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ میرے فادر نے کہا کہ 2-3 لوگوں کو ساتھ لے کر دیکھو کوئی ہے کہ یا نہیں۔ وہ گئے اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ کافی دیر بعد وہ واپس آئے اور بتایا کہ وہاں تو کوئی نہیں تھا، مشین اپنے طور پر ہی چل رہی تھی اور سب کچھ بند تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ابھی گھر بھی نہیں پہنچے ہوں گے کہ پھر سے مشین کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے آ کر میرے فادر کو بتایا اور پھر وہ دیکھنے دوبارہ چلے گئے۔ انہوں نے ورک شاپ کو بند کیا اور میرے فادر کو بتا کر اپنے گھر چلے گئے۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ اس دن مشین نے دوبارہ کام نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک اتفاق ہے۔ دوسری رات مشین دوبارہ سے چلنا لگی۔ سپروائزر 4 عملے کے افراد لے کر میرے فادر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ چوکیدار نے بتایا ہے کہ مشین 1 گھنٹہ سے چل رہی ہے۔ تو میرے فادر نے جا کر دیکھنے کو کہا اور مین سوئچ بند کرنے کو کہا۔ وہ ورک شاپ میں گئے اور مین سوئچ کو آف کرائے۔ وہاں کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ میرے فادر کو بتا دینے کے بعد وہ گئے اور سو گئے۔ اس وقت رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد مشینیں دوبارہ چلنے لگیں۔ پھر وہ لوگ دوبارہ آئے اور میرے فادر کو کہہ کر ورک شاپ چلے گئے۔ مشینیں بند کرتے انہوں نے سوئچ کو آف کیا اور کوئی نظر نہ آیا۔ یہ سب انفارم کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس رات مشین نے دوبارہ کام نہیں کیا۔ اگلی صبح سنگھ صاحب فور مین کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا کہ سر کل سوموار کو پریکٹیکل امتحان ہے۔ ممکن ہے کہ کسی طالب علم کا پریکٹیکل مکمل نہیں ہوا ہوگا اور وہ رات کو پریکٹس کرتا رہا ہو۔ تو سپروائزر نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ ہمارے پہنچتے ہی کہاں غائب ہو جاتا؟ چلو دن میں دیکھتے ہیں۔ اور ورک شاپ کھل گئی لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہ ورک شاپ بند کر کے چلے گئے۔ اتوار کی رات مشینیں دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ اب سب پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ پیر کو امتحانات شروع ہونے کے وقت جب انویجیلیٹر آئے اور کام دے کر آدھ گھنٹے میں مکمل کرنے کو کہا، پھر اپنی جگہ آ کر وہ دوبارہ بیٹھ گئے۔ اس کی نظر میز پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک لسٹ پہلے ہی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی اور اس پر رول نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ جب انسٹرکٹر کو بلا کر پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا جس کا رول نمبر تھا وہ 3 ماہ قبل موٹر سائیکل کے حادثے میں مر گیا تھا، اور یہ جب بات اس کے فادر تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اسے نمبر دے دو، ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے، نمبر دے کر پاس کرنے سے اس کی روح کو مکتی ملے گی۔ اس کے بعد ایگزامینر نے اس کو نمبر دے دیے اور واقعی اس دن کے بعد مشینیں رات کو خود بخود چلنا بند ہو گئی۔ ہم 3 سال تک وہاں رہے لیکن ایسا کوئی واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی کہ اسے خوبصورت دلہن ملے، لیکن جیسے ہی آپ گھونگھن اٹھاتے ہیں اور آپ کو اگر معلوم ہو کہ جس کو آپ دلہن بنا کر لائے ہیں وہ لڑکی نہیں بلکہ بھوت ہے، تو سوچیے اس شخص پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایسا ہی ایک پرانا واقعہ بہار کے دربھنگہ ضلع کے نہرا گاؤں کا ہے۔ گاؤں کے رہنے والے رادھی شیام چودھری بتاتے ہیں کہ اس گاؤں کے ایک نوجوان کی شادی ہوئی تھی۔ نوجوان اپنی دلہن کے ساتھ گھر لوٹ رہا تھا۔ ان دنوں دلہنیں ڈولی میں بیٹھ کر گھر کو آتی تھیں۔ جب ڈولی لے جانے والے راستے میں تھک گئے تو انہوں نے ڈولی کو درخت کے نیچے رکھ دیا اور آرام کرنے لگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران ایک بھوت نے دلہن کو قتل کر کے اس کی لاش اپنے قبضے میں لے لی۔ اس واقعے کو کوئی بھی سمجھ نہ سکا اور دلہن کی ڈولی اپنے سسرال پہنچ گئی۔ رات کو جب دولہا اپنے کمرے میں پہنچا اور دلہن کا نقاب الٹا تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اسے بہت زیادہ پیاس لگی اور پانی پینے کی خواہش ہوئی۔
दुल्हन ने तो बैठे ही बैठे अपना हाथ लंबा किया और कुएं से पानी भरा। ये सब देखकर दूल्हा बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो दुल्हन के रूप में बैठे भूत ने कहा कि तुम्हें मेरा राज मालूम हो चुका है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हें भी मार डालूंगा। उस भूत ने कहा कि मैं इस गांव में दुल्हन बनकर आई हूँ, इसलिए अब ये गांव मेरी निगरानी में रहेगा। गांव वाले से कहें कि वो अपने घर चूल्हा जनूब की सिमत रखें, उससे गांव तरक्की करेगा और लोग खुश होंगे। तब से उस गांव के सभी लोग अपने घर का चूल्हा जनूब की सिमत रखते हैं। ये बताया जाता है कि ये सिमत बुरी रूहों और बदरूहों की सिमत है, इसलिए लोग अमूमन इस सिमत चूल्हा नहीं रखते। लेकिन नैरा गांव के लोग जहाँ भी जाकर बसते हैं वो चूल्हा जनूब की जानिब भी रखते हैं। बहुत पहले की बात है कि एक दफ़ा हमारे रामसर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वो शाम तकरीबन 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरीडा की तरफ रवाना हुए। मकरीडा पहुंचने में रात के तकरीबन 10 बज गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सोचा कि शायद इस वक्त तकड़िया जाने की कोई ट्रेन मिल जाए या कोई गाड़ी मिल जाए। तकड़िया और मकरीडा के दरमियान सिर्फ 7-6 किलोमीटर का फासला था और इस रास्ते पर 1 या 2 मुसाफिर ट्रेनें चलती थीं। बहुत पहले की बात है, एक दफ़ा हमारे रामसर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वो शाम तकरीबन 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर अपने गांव को रवाना हुए। वो अपने गांव तकरीबन 10 बजे पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि शायद इस वक्त अपने गांव जाने को कोई और गाड़ी मिल जाए। अब उन्होंने आगे एक और गांव जाना था। उन दोनों गांव के दरमियान तकरीबन 7 या 6 किलोमीटर का ही फासला था और इस रास्ते पर 1 या 2 मुसाफिर ट्रेनें चलती थी। लेकिन वो रात को सफ़र कर रहे थे तो वो अपने गांव से आगे निकल चुके थे। अब क्या करे रामसर काका? पहले तो रात उन्होंने स्टेशन पर ही गुजारने का सोचा, लेकिन फिर न जाने किस चीज़ ने इन्हें अपना बैग उठाया और रेलवे ट्रैक पर पकड़कर अपने गांव की तरफ चल दिए। स्टेशन से थोड़े ही फासले पर एक झोंपड़ी बनाई गई थी और इसमें चाय पकौड़ी वगैरह वो बेचा करते थे। रामसर काका बेखौफ होकर पटरी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी ये आदत थी कि वो यहाँ वहाँ देर तक पैदल चला करते थे और वो अंधेरी रात में वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे जैसे कि दिन की रोशनी हो। अभी रामसर काका तकरीबन 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि उन्होंने एक बकरी को पटरी के बीच में हरकत करते देखा। जब वो करीब गए तो देखा कि एक बकरी है जिसके गले में पगड़ी बंधी हुई है और वो पगड़ी पटरी के बीचों बीच फंसी हुई थी। पहले तो रामसर काका के जहन में ये बात आई कि ये बकरा इतनी रात को यहाँ कैसे आया और अगर कोई लाया था तो फिर क्यों छोड़ के गया। फिर हुआ यूं कुछ कि रामसर काका ने अपने दिमाग पर मज़ीद जोर नहीं डाला और इस बकरे की फंसी हुई पगड़ी को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन पगड़ी इस तरह से अटकी हुई थी कि बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। उसी दौरान एक मालगाड़ी इस लाइन से आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। रामसर काका बकरे की पगड़ी उतारने में इस कदर मगन थे कि उन्हें ना तो मालगाड़ी आती दिखाई दी और ना ही इसकी आवाज़ सुनाई दी। आहिस्ता आहिस्ता वो मालगाड़ी रामसर काका के बिल्कुल करीब आ गई। अरे ये क्या! अब की रामसर काका को मालगाड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने पटरी से छलांग लगाना चाही। लेकिन जैसे ही उन्होंने छलांग लगाकर भागना चाहा, इस बकरी ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। ऐसा लगता था कि बकरी की शक्ल में कोई आसेब है। अब तो रामसर काका थोड़ा डर गए और वो बकरी भागती हुई रामसर काका की धोती को मुंह में पकड़कर पटरी की तरफ खींचने लगी। रामसर काका बिल्कुल बेबस हो गए और पसीने से भीग चुके थे। अब मालगाड़ी उनके करीब आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब इनकी जान नहीं बच पाएगी। अचानक मौत इनके सर पर खड़ी नजर आई। उनको समझ नहीं आ रही थी कि कोई ताकत थी जो उनको पटरी की तरफ घसीटे ले जा रही थी। अचानक ऐसा हुआ जो रामसर काका की समझ से बाहर था। एक 16-15 साल की खूबसूरत लड़की नजर आई और इसे देखते ही उन्होंने बकरे के मुंह से रामसर काका की धोती को आज़ाद करना शुरू कर दिया। अब तो वहां का मंजर बहुत ही भयानक हो चुका था। काका बिल्कुल खौफज़दा थे, लेकिन इस नौजवान के आने से उन्हें कुछ सुकून मिला था।
اور مال گاڑی تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر آ چکی تھی۔ اب اس بکری اور اس لڑکی کی لڑائی بھی شدید ہو گئی تھی کہ اچانک وہ لڑکی بکرے کے منہ سے دودھی چھڑانے میں کامیاب ہو گئی اور جلدی سے رامسر کاکا کو دھکا دیا۔ اب تو رامسر کاکا ٹریک سے کافی دور جا کر گرے تھے۔ نیچے گر کر وہ مال گاڑی کو گزرتے دیکھ رہے تھے اور اس وقت پٹری پر بکری اور لڑکی کے درمیان زبردست لڑائی جاری تھی۔ کاکا اچانک ہی ڈر گئے۔ ان کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ اب تو یہ صرف ان کی لڑائی اور مال گاڑی ان کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ بکری اور وہ لڑکی ایک ہی ٹریک پر لڑ رہے تھے۔ وہ ٹرین وہاں سے گزر رہی تھی، لیکن اس میں سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور نہ ہی وہ مال گاڑی کے پہیوں کے نیچے آ رہی تھی، اور کبھی کبھی نیچے آ بھی جائیں تو کوئی انہیں فرق ہی نہ پڑتا۔ اب تو رامسر کاکا کا رنگ پیلا ہو گیا، لیکن وہ اس بہادر لڑکی کے بارے میں سوچ رہے تھے جو شاید انہیں بھوت لگ رہی تھی۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے اس بہادر بھوت کے بارے میں کہانیاں سنی تھی۔ اچانک اس لڑکی نے بکرے کی پگڑی کو گردن میں مضبوطی سے لپیٹ لیا اور اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ بکری کا گلا پوری طرح سے گھٹ گیا ہے اور اس کے گلے سے ایک خوفناک آواز آ رہی ہے۔ لڑکی کو نہ معلوم تھا کہ اسے کس چیز نے سوچنے پر مجبور کیا اور اس نے ان کی پگڑی کو چھوڑ دیا۔ پگڑی کے چھوٹتے ہی وہ بکرا وہاں سے غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ رامسر کاکا بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بھوت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ لڑکی کا بھوت آہستہ آہستہ رامسر کاکا کے پاس پہنچا۔ رامسر کاکا اب اٹھ کر بیٹھ چکے تھے۔ لڑکی نے ہاتھ دے کر رامسر کاکا کو اٹھایا اور ان کا بیگ لے کر آئی جو بہت دور پڑا تھا۔ اب کے رامسر کاکا قدرے پرسکون ہو چکے تھے۔ اس لڑکی نے اپنے ساتھ ان کو چلنے کو کہا۔ اب کاکا اس لڑکی کے ساتھ پٹریوں پر تیزی سے چل رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد کاکا نے اچانک لڑکی کا ہاتھ چھوڑا اور ہلکا سا ہکلا کر کہا کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنی رات گئے اس ویران جگہ پر کیوں گھوم رہی تھی؟ پہلے تو لڑکی نے ہلکا سا رو دیا، پھر وہ کہنے لگی کہ 7 سال پہلے میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس ٹریک کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ میرے پیرنٹس اس وقت زندہ رہنے کے لیے عجیب و غریب کام کرتے تھے۔ ہم بکریاں چرانے کا کام کرتے۔ اچانک ایک دن جو میری بکری ابھی مجھ سے لڑ رہی تھی اس کی ٹانگ پٹری میں پھنس گئی اور ایک ٹرین بھی آ گئی۔ میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی اور اس کوشش میں اس بکری کے ساتھ ساتھ میں بھی مر گئی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ اب رامسر کاکا کی ہمت کچھ بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے اس سے پیار سے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکی تھوڑی سی پرسکون ہو چکی تھی۔ پھر رامسر کاکا نے پوچھا کہ بیٹی وہ بکری مجھے کیوں مارنا چاہتی تھی؟ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ دراصل بکری سمجھتی ہے کہ اس کی جان ڈرائیور نے لے لی تھی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ انسانوں کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ میں نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کی اور میری موت اس ڈرائیور کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ بکری کی غلطی کی وجہ سے ہوئی، لیکن وہ اسے کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں۔ باتوں ہی باتوں میں رامسر کاکا اس لڑکی کو لے کر اسٹیشن کے قریب پہنچ گئے۔ لڑکی نے کہا کہ چچا اب ہم چلے جائیں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ لیکن رامسر کاکا نے کہا کہ بیٹی تم بہت اچھی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، میری بیٹی کی طرح رہو۔ کاکا کی یہ باتیں سن کر لڑکی تھوڑی جذباتی ہو گئی، لیکن یہ کہہ کر جانے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کاکا کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی رامسر کاکا کو اتنی ہی دیر نظر آتی رہی اور کبھی کبھی وہ باتیں بھی کر لیا کرتے تھے اس سے۔ پھر کچھ دن کے بعد رامسر کاکا نے اس کی روح کی بخشش کے لیے ایک چھوٹی سی رسم ادا کی۔ اس کے بعد وہ پھر لڑکی دوبارہ کہیں دکھائی نہ دی۔ 16 سالہ رام کلیہ اپنے پیرنٹس کی ایک اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے پیرنٹس اس کا بہت خیال رکھتے اور اس کی ہر مانگ پوری کرتے۔ ہمارے گاؤں جوار کے بزرگ بتاتے ہیں کہ پورے گاؤں میں پہلی سائیکل رام کلیہ کے گھر ہی سے خریدی گئی تھی۔ گاؤں والے اس سائیکل کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس وقت رام کلیہ اپنے سائیکل چلاتے ہوئے کھیت کھلیانوں میں گھومتی پھرتی۔ وہ بہت شرارتی تھی اور لڑکیوں کی طرح گستاخیاں کرتی تھی۔ وہ لڑکوں کے ساتھ کبڈی وغیرہ کھیلتی تھی۔
ایک دفعہ کبڈی کھیلتے ہوئے گلگودی کرنے پر اس کا جھگڑا ہو گیا۔ تماشائی بتاتی ہے کہ رام کلیہ نے مخالف ٹیم کے لڑکوں کو پانی پلا کر دوڑایا اور مارا پیٹا۔ کسی کے دانتوں سے خون نکل رہا تھا تو کوئی چیختا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کی عمر کے لڑکوں نے رام کلیہ کے ساتھ گڑبڑ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس کی عمر کے لڑکے اسے شرارتی اور جھگڑالو قسم کی لڑکی سمجھتے تھے۔ کوئی بھی اس کے چہرے کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ سارے لڑکے اس سے ڈرتے تھے۔ وہ مئی کا مہینہ تھا، شدید گرمی تھی۔ رام کلیہ گھر گھر دوپہر کو اپنی سائیکل چلاتی پھر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی سائیکل اٹھائی اور گاؤں سے باہر اپنے باغ کی طرف چلی گئی۔ ان کا باغ دھوبی گھاٹ کے کنارے تھا۔ ان کے باغ میں آموں کے بہت سے درخت تھے۔ یہ باغ گاؤں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ باغ میں پہنچ کر رام کلیہ نے بہت زیادہ سائیکلنگ کی اور پورے باغ میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ اس نے اپنی سائیکل باغ کے درمیان میں آم کے درخت کے نیچے کھڑی کر دی اور اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے سے پسینہ پوچھنا شروع ہو گئی۔ پسینہ پوچھنے کے بعد پتہ نہیں کس چیز نے رام کلیہ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ اس درخت کے نیچے اپنا دوپٹہ بچھا کر اس پر لیٹ گئی۔ ابھی باغ میں لیٹے لیٹے رام کلیہ کے دماغ اڑنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کے بابوجی اس کے لیے دولہا ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اپنے ہونے والے دولہا کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ نہ جانے کیسا ہوگا۔ وہ اس سے شادی کر کے خوش ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ بابوجی اس کی شادی ضرور کسی امیر گھرانے میں کریں گے، جہاں اس کی خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی نوکرانی ضرور ہوگی۔ ابھی رام کلیہ ان سوچوں میں ہی گم تھی جب اسے لگا کہ کوئی اس کے سر پر بیٹھا ہے اور اس کے بالوں پر انگلیاں چلا رہا ہے۔ رام کلیہ کے ساتھ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں رام کلیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ احساس آج نہیں ہے۔ کوئی بہت ہی پیار سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ آج رام کلیہ کو ایک الگ ہی خوشی مل رہی تھی۔ اسے یہ سب اچھا لگنے لگا۔ وہ اپنے جسم کو حرکت دیے بغیر خاموش لیٹی رہی۔ اسے لگا کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو نہ جانے اس یہ آسمانی نعمت دوبارہ ملے کہ یا نہ ملے۔ اسے اسی طرح سے لیٹے لیٹے ہلکی سی نیند آنا شروع ہو گئی۔ اب شام ہو چکی تھی اور رام کلیہ ابھی تک باغ میں پڑی تھی۔ تب اسے اپنے بابوجی کی اونچی آواز سنائی دی کہ بیٹی تم یہاں کب سے ہو؟ میں اور تمہاری ماں بہت دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس ویران باغ میں جہاں کوئی نہیں ہے تم بے خوف ہو کر سو رہی ہو۔ رام کلیہ نے مڑ کر اپنے باپو کو دیکھا۔ اس کے باپو اس کے گھر جانے کو کہہ رہے تھے اور پھر وہ گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ بھی اٹھی اور سائیکل اٹھائی اور لاٹھی مارتے ہوئے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ نہ جانے اس رات کیا ہوا کہ رام کلیہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی۔ ساری رات وہ کروٹیں لیتی رہی۔ وہ جب بھی سونے کی کوشش کرتی اسے باغ میں اس دوپہر کا واقعہ یاد آ جاتا اور وہ بار بار اپنے دماغ پر زور دے کر یہ جاننا چاہتی کہ وہ کون تھا۔ وہ اب پچھتاتے ہوئے محسوس کر رہی تھی کہ اسے اس سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر وہ کرے بھی تو کیا کر سکتی ہے؟ اس انجان شخص کے نرم پیار بھرے لمس سے وہ اچانک کب سو گئی اسے معلوم بھی نہیں ہوا۔ پھر صبح سویرے رام کلیہ نے اٹھی اور اپنی سائیکل اٹھائی اور اسی باغ میں چلی گئی۔ صبح کی تازہ ہوا پورے باغ میں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں سرسراتی ہوا میں پتوں اور ٹہنیوں سے باتیں کرتے رام کلیہ کو بھیگی اور کل کی نشاور خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج پورا دن اس کے بالوں سے کھیلے گا کوئی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ باغ میں رہی اور پھر اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر نہ جانے کن یادوں میں گم ہو کر وہ رہ گئی۔ اس دن پھر دوپہر میں رام کلیہ راضی نہ ہوئی اور وہ سائیکل اٹھا کر باغ کی طرف چلی گئی۔ باغ میں 3-4 چکر لگانے کے بعد رام کلیہ نے دوبارہ آم کے درخت کے نیچے آرام کرنا شروع کر دیا۔ اسے کچھ سنائی دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اپنا دوپٹہ سر کے نیچے لے کر سونے کا بہانہ کرنے لگی۔ وہ ابھی لیٹے ہوئے چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اسے لگا کہ کوئی اس کے بالوں میں پھر سے انگلیاں پھیر رہا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی مگر دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ان انگلیوں کو پکڑنا چاہتی تھی جو اس کے بالوں میں جا رہی تھی اور اس سے کھیل کر اسے ایک خوشگوار احساس دلانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ سر پر کیے تو اسے وہاں کچھ نہ ملا۔
لیکن ایسا لگتا تھا کہ کچھ انگلیاں اب بھی اس کے بالوں سے کھیل رہی ہیں۔ رام کلیہ بہت تعجب میں آئی اور فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جب اس نے اپنا سر دوبارہ پیچھے کی طرف کیا تو اسے حیرت ہوئی، کیونکہ پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ اسے لگا کہ جو وہاں موجود ہے وہ اس درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ لیکن پھر اس کے مائنڈ میں ایک بات ہے کہ جب اس نے اپنا ہاتھ سر پر لیا تو وہاں کچھ نہیں ملا تھا۔ پھر بالوں میں انگلیوں کا لمس کتنا خوشگوار محسوس ہوتا تھا۔ خیر وہ اٹھ کر درخت کے پیچھے چلی گئی، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اب وہ باغ میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہ اپنے سائیکل پر آئی اور تیز سپیڈ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ وہ خوفزدہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی کیفیت عجیب سی تھی، جس کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ رام کلیہ آج رات دوبارہ نہیں سو سکی۔ آج کل وہ اپنے اندر بہت سے چینجز فیل کر رہی تھی۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ اب اس کو شادی کرنی چاہیے۔ وہ بھی بار بار اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی۔ نہ جانے کیوں اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کے بالوں سے کھیلنے والا کوئی اس کا قوم کا نہیں، بلکہ کوئی اور خوبصورت نوجوان ہے جو کہ اس کی محبت میں آ گیا ہے اور چپکے سے اس کے بالوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو بھی ہو وہ بہت شرمیلا ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہے، اور میں نہیں جانتی کہ یہ کہاں کھو چکا ہے اور وہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا۔ رام کلیہ کے دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں، لیکن سب خوشگوار حیرت تھی اور سنسنی تھی اس کے جسم میں۔ اب رام کلیہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ اپنے باغ میں نہ جاتی، اور وہ ایک ایسے شخص سے محبت کرنے لگی کہ جو اس کا وجود نہیں تھا اور نہ اس کو نظر آتا تھا۔ پہلی بار محبت کے اس انجانے احساس نے اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت کی، اور وہ ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ ایک دن سورج غروب ہونے کو تھا۔ چراوے اپنے گائے بھینسیں اور بکریوں کا ہانکتے گاؤں کی طرف چل رہے تھے۔ اندھیرا بھی ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس کے دل میں نہ جانے کیا سوچ کر اپنی سائیکل اٹھائی اور وہ باغ کی طرف چل پڑی۔ آج وہ باغ میں پہنچ کر سائیکل ایک جگہ کھڑی کر کے خود پاس ہی کھڑی رہی۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ ابھی کسی نے اس کے باغ میں بلایا ہے، اور وہ خود کو روک نہ سکی اور خود کو باغ کی طرف لے آئی۔ 4-5 منٹ کھڑے رہنے کے بعد رام کلیہ کو تھوڑا سا پریشانی ہوئی۔ اپنے نرم دل کو سخت کیا اور وہ کہنے لگی کہ اگر یہ بھوت نکلے اور انسان نہیں تو مجھے نہیں معلوم کیوں مجھے اس پرسار مخلوق سے پیار ہو گیا ہے۔ بھوت ہو یا کوئی بھی ہو، میں اب اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اس انجانی سمجھ میں نہ آنے والی محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ انسان نہیں تو وہ کون ہے اور کس دنیا سے؟ اس کی دنیا کیسی ہے؟ باغ سے باہر نکلنے لگی وہ۔ اب باغ میں مکمل اندھیرا پھیل چکا تھا اور خاموشی بھی تھی۔ ہاں، گاؤں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی آوازیں ضرور آنا شروع ہو گئی تھی۔